آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 22واں باب، اس کی 2 آیت۔ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ آمین۔ ہم نے پچھلے سبت کے دن بھی اسی آیت کو دیکھا کہ خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت رکھنے والے ہیں، لیکن جہاں پر لکھا ہے کہ شادی کی، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے ایک نبوت ہے جو خداوند بتا رہے ہیں کہ یہ میں کر چکا ہوں، ایسا ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سارے بلائے ہوئے ہیں، ساری یہاں پر ہم ایک سین دیکھتے ہیں پوری شادی کا جو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھا ہے۔ ہم اس کو اور مزید سیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے، پچھلے میں ہم نے دیکھا کہ باپ خوش ہے اور اس کی فیلنگز ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی ہی کیوں کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ پچھلے کلام میں وجہ بتائی مگر تھوڑی بیان کی۔ اس کلام میں دیکھیں گے کہ کیوں خدا باپ جو ہیں اپنے بیٹے کی شادی کرا رہے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کلام کو سیکھنے کے لیے، چونکہ خدا نے دنیا جو بنائی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ جو کچھ خدا ہے، خدا کے کا روح ہے، خدا کے اندر ہے، وہی باہر نکلتا ہے، تو اسی باہر جو نکلا ہے یہ کلام سے ہی دنیا بنی ہے، اور کلام ہی سے جب دنیا بنی تو جو کلام ہے وہی یہ دنیا ہے۔ تو جو بھی سارے سسٹم ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، پیار محبت، رشتے، بیٹا بیوی، اولاد، یہ سب خدا کا کلام ہے۔ ہم دنیا سے اس لیے سیکھ سک رہے ہیں خدا کو کیونکہ خدا نے یہ دنیا ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ یہ ہوں میں۔ تم لوگ جب اس کو دیکھو گے، اس کا تجربہ کرو گے تو مجھے اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ گے کہ میں یہ کلام میں ہوں، کیونکہ کلام سے یہ دنیا بنی ہے، تو اس کا مطلب یہ کلام میں ہوں۔ اور ہمیں خدا کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم اس دنیا میں رہ کر تجربہ کر لیتے ہیں اور ہم جان لیتے ہیں ہاں واقعی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب یہ ایسے ہے، اب ایسے، اب یہ نہیں ہوا، اس کا یہ نقصان ہے، اس میں یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ رشتے ہیں، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، تو ہم بآسانی خدا کے کلام کو سیکھ جاتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمارے ارد گرد کلام رکھا اور کلام سے یہ دنیا بنائی ہے۔ اسی لیے آج اس بھید کو سمجھنے کے لیے بھی ہم دنیا کا ہی سہارا لیں گے کیونکہ خدا نے یہی ایک سہارا، اکلوتا سہارا میں دیا ہے کہ ہم اس دنیا سے خدا کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس بات کو ضرور، جو میں نے پہلے بتایا ہے، اس بات کی لاجک کو سمجھنا ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ تو اس کلام کے بھید کو کہ کیوں خدا نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی ہے، آج ہم وہ بھی دنیا کے تجربے سے سیکھیں گے اور تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ماں باپ جب اپنے بچے کو، جب وہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے 4 سال کا، تو اس کو ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اسکول جائے، تو وہ اسکول جاتا ہے۔ پھر وہ جب وہ دیکھتے ہیں ماں باپ کہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کون سا پروفیشن بہت اچھا ہے، کس میں کتنی عزت ہے، کتنا نام ہے اور اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ فائدے، نقصان اور اپنے تجربے سے اور بھلائی سے، جس سے اس کے بیٹے کی بھلائی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو زیادہ سے زیادہ اس پہ محنت کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی زندگی میں جب وہ میٹرک کرتا ہے، 10th کلاس میں جاتا ہے، تو ماں باپ اس کو ایک کام کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، اور اس میں اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نا اتنے مارکس لینا، اچھے کالج میں جانا اور ڈاکٹر، انجینئر اور
جو پائلٹ اور جو بھی اس کے ماں باپ چاہتے ہیں، وہ ماں باپ ایک ارادہ، ایک مرضی، ایک چاہت اپنے بچوں کے آگے رکھتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی کی میں بات کر رہی ہوں، یہ کوئی میں ہٹ کے بات نہیں کر رہی۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے، اور ماں باپ ایک امید لگانا شروع کر دیتے ہیں، میرا بچہ اچھے مارکس لے گا، میرا بچہ کچھ بنے گا، میرا بچہ ایک پوسٹ پہ جائے گا، میرے بچے کی ایک حیثیت ہوگی، میرا بچہ عزت کمائے گا، اور جب وہ عزت کمائے گا اور بہت کچھ بڑا بن جائے گا تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میری محنت رنگ لائے گی اور اس میں میری بھی عزت ہے۔ یعنی ماں باپ بچے کی ترقی میں کس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی۔ تو ماں باپ جب یہ اپنے بچے کو کہتے ہیں تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب بچہ اب ماں باپ ابھی بچے نے کچھ کیا نہیں ہے، ابھی صرف امید میں ہی جو ماں باپ ہیں وہ خوش ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ میرا بچہ اتنے نمبر لے گا۔ اب بھی بچہ نمبر نہیں لے کے آیا، ابھی اس بچے نے وہ گول اچیو نہیں کیا جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بن جائے، لیکن ایک امید میں ماں باپ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور محنت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی چاہت ہوتی کہ یہ اچھے نمبر لے گا اور یہ بن جائے گا۔ وہ بات کی بات ہے وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن ایک امید میں ایک خوشی اور ایک نور سا، ایک امید سی چمک اٹھتی ہے ماں باپ کے ذہن میں، دل میں، روح میں، اور جسم سے بھی وہ خوشی نظر آتی ہے، اور ہم لوگ اپنے جاننے والوں کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر جاتے ہیں، میرا بچہ اتنے نمبر لے گا اور میرا بچہ یہ کرے گا، میرا بچہ یہ بنے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں، میں نے اس پہ محنت کی ہے۔ تو ماں باپ اس طرح کی باتیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ واقع ہی اس امید پر اتر جاتا ہے اور بچے نے اتنے نمبر لیے ہیں، اتنے نمبر لے لی ہیں جو وہ آگے میڈیکل لائن میں جا سکتا ہے۔ فرض کرو ہم میڈیکل لائن کو چوز کرتے ہیں اس وقت کہ ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے، اور اس نے اتنے نمبر لے لیے ہیں کہ وہ میڈیکل لائن میں چلا گیا، اس نے اس کالج میں، اچھے کالج میں چلا گیا، اس کو میڈیکل میں ایڈمیشن بھی مل گیا۔ ماں باپ کا سر فخر سے اونچا، ماں باپ پہلے تو اس کے نمبروں سے خوش ہوئے، اور جو وہ چاہتے تھے کہ یہ میڈیکل میں جائے ڈاکٹر بنے، تو اس نے بچہ وہ اس میں بھی چلا گیا۔ لیکن اگر بچہ آخر تک اپنے ایف ایس سی میں اتنے نمبر نہ لے اور میڈیکل آگے اپنا میڈیکل پورا نہ کر کے ڈاکٹر نہ بنے، تو وہ تو ماں باپ جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے اور دکھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بچے نے ایف ایس سی میں بھی اتنے مارکس لے لیے کہ آگے اس کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، ماں باپ کا سر سب سے پہلے فخر سے اونچا ہوگا، کیونکہ اولاد نے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا کرایا۔ اس خوشی کے باعث، اس خوشی کی وجہ سے جو اولاد نے اپنے ماں باپ کو دی ہے، ماں باپ اس جلال، اس عزت اور فخر کی وجہ سے خوش ہو کے اپنے اولاد کو تحفہ دینا چاہیں گے۔ آمین۔ کیسے تحفہ دیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی سے، پہلے ہی بچے کے پاس بیڈ روم اس کا اپنا ہے، بیڈ بھی اس کا اپنا ہے، اس کے پاس کپڑے بھی ڈھیر سارے ہیں، جوتے بھی اس کے پاس ہیں، اس کے پاس فون بھی ہے، اس کے پاس جس گھر میں رہ رہا ہے ادھر کھانا پینا بھی ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی بھی ہے، اے سی میں وہ سوتا ہے، اس کو کوئی بھی کمی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھی کمی نہیں ہے، اچھی مہنگی گھڑی بھی ہے، یہ جو اس نے پہننا ہے، جو اس کو چاہیے، دنیا کی ہر ضرورت باکثرت ہے، کوئی کمی نہیں ہے، جو چاہتا ہے خرید لیتا ہے،
जो चाहता है पहनता है, जो चाहता है खाता है, जो चाहता है पीता है। गुनाह नहीं, नेकी, अच्छी चीजें, और मोहताज से सब कुछ है, कोई कमी नहीं। अब उस बच्चे ने मार्क्स भी ले लिए, मेडिकल में भी चला गया, मेडिकल में उसको एडमिशन मिल गया। अब बाप क्या उसे दे, फिर से कहे कि ये तेरा बेडरूम है, वो कहेगा पापा ऑलरेडी ये मेरे पास है। ये लफ्ज़ आपने गौर करना है, ऑलरेडी, यानी ये मेरे पास पहले से ही है, ये मेरा इनाम तो ना हुआ। हो सकता है वो मुंह से ना कहे, लेकिन दिल में सोचे ये कैसे इनाम बना, ये तो मेरे पास पहले ही है। बेटा ये गाड़ी ले लो, वो कहेगा ये गाड़ी तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसको तो आपने मुझे पैदाइश से ही, कब से, पैदाइश से ही मैं इन गाड़ियों में फिर रहा हूँ, इन गाड़ियों में बैठ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए नई चीज़ नहीं। अच्छा बेटा मैं आपको एसी, आपको पसीना आता है, मैं आपके लिए एसी। तो पापा मुझे तो कभी पसीना आने ही नहीं दिया आपने, मुझे तो आपने हाथों पर उठा कर रखा है, मैं कैसे, ये कोई मेरा इनाम नहीं हो सकता। वो अपने बाप से शिकायत ना करे, कुछ ना कहे, लेकिन इनाम तो ना बना। वो कहेगा इतनी मेहनत की, हो सकता है वो इनाम नहीं मांग रहा, लेकिन जब बाप देना चाह रहा है तो जो चीज़ें ऑलरेडी, या जो पहले ही वो इख्तियार रखता है, अब जो जिस घर में वो पला बड़ा है, ऑलरेडी, मैं फिर से वर्ड बोल रही हूँ, ऑलरेडी वो उस घर का इख्तियार रखता है, हर चीज़ पर इख्तियार रखता है, हर चीज़ को वो इस्तेमाल करता है, और बाप से पूछ पूछ कर इस्तेमाल नहीं करता कि मैं इस बेड पे बैठ जाऊँ, मैं एसी चला लूँ, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ। वो सब कुछ औलाद का होता है और वो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर सवाल किया जाए, अगर बच्चे कहें कि ये जो हैं पूछ के करते हैं, तो कोई गैर बच्चा आके गाड़ी नहीं स्टार्ट कर सकता, बेडरूम में बैठ नहीं सकता, बेडरूम में लेट नहीं सकता। जो इख्तियार औलाद अपने घर में रखती है ना, वो दूसरे का बच्चा आके वो इख्तियार के साथ उसमें बैठ और चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतनी बात समझ आई ऑलरेडी। अब वो औलाद जो है बाकसरत लाइफ और इख्तियार, दो चीज़ें, बाकसरत चीज़ें हैं उसके पास, पैदाइश से ही इसको दे रखी हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके पास नहीं है, और दूसरा उसके पास इख्तियार भी है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं। तो अब लेकिन औलाद ने अब काम ऐसा किया है तो माँ बाप कुछ तो देंगे, क्यों देंगे? ये कोई बहुत दुख से ही देना है, ज़बरदस्ती देना है? नहीं, क्योंकि उस औलाद ने आपको फ़ख्र दिलाया है, आप उस फ़ख्र की वजह से दिल से खुश होके, क्योंकि आपका दिल अब उस फ़ख्र की वजह से दिल से खुश है, तो आप उस औलाद को कुछ देना चाहोगे। हम उसको देना चाहेंगे तो वो चीज़ देंगे जो वो के ओ पापा ये मेरे पास नहीं थी, वाह आपने मुझे दी, मैं खुश हूँ, आपने मुझे वो दिया जो मेरे पास नहीं था। जो पहले का ही दे देंगे तो वो उतना खुश होगा, वो इतना एक्साइटेड होगा, उतना शुक्रगुजार होगा? हरगिज़ नहीं होगा। यही सोचेगा हाँ मिल गई, चलो एक गाड़ी के बाद दूसरी हो गई, ऐसा ही है। वो और क्या खुश होगा, इतना खुश होगा कि चलो दो हो गई, लेकिन उसके लिए वो चीज़ नई नहीं है, अनोखी नहीं है, स्पेशल नहीं है। आमीन, इतनी बात समझ आई। हम क्या चाहेंगे कि हम कोई बच्चे को ऐसा तोहफा दें, क्योंकि बच्चे ने हमारा दिल खुशी से भर दिया, हमारी मर्जी को पूरा किया, हमें रद्द नहीं किया और हमारी ताबेदारी की। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ताबेदारी है, उसने रद्द नहीं किया, बात को माना, हमारी खातिर मेहनत की और जो हम चाहते थे वो किया, हमें इज़्ज़त भी दी, हमें जलाल दिया और हमें खुश किया। कितनी ही बातें औलाद जो है वो अपने माँ बाप के साथ अगर अच्छी हो, ताबेदार हो और बात माने, तो ये सब कुछ माँ बाप को मिलता है। आमीन। अब खुदा ने, अब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील
17واں باب اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے، آمین۔ اب پچھلے کلام میں نے یہ بتایا تھا کہ جب یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی، جو پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کا فیصلہ کیا، اور یسوع مسیح نے بھی زمین پہ آ کے گواہی دی کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ فیصلہ جو ہے وہ خدا باپ نے کیا۔ تو اب باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے، جیسے کہ میں نے ابھی روزمرہ کی جو ہماری دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے وہ میں نے بتایا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا باپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک چاہت رکھی، ایک فیصلہ کیا، اس کے پیچھے انسانوں کی بھلائی، خدا کا جلال، خدا کی محبت جو کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور یسوع مسیح کا ظاہر ہونا، اور یسوع مسیح جو کہ کلام ہے، کلام کا ہمارے لیے جان دینا، قربان ہونا، یہ ساری باتوں کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی یہ چاہت تھی، خدا کی یہ مرضی تھی، خدا نے اپنے بیٹے کے یہ فیصلہ کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ تو ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ، جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں وہ بن جائے، تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی اپنے بیٹے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ تو جا کے زمین پر میرے لوگوں کے لیے جان دے، انسانوں کے لیے جان دے۔ لیکن اس اچھے تابعدار بیٹے نے اب لعنتی موت گوارا کر کے اپنے باپ کی تابعداری کی، ٹھیک ہے، اب تابعداری کر لیے، سب کچھ کر لیا، جان دے دی، اور یہاں پر زمینی زندگی خداوند یسوع مسیح نے گزاری۔ اب پورا کلام جو وہ خود ہیں، وہ خدا نے، یسوع مسیح نے کلام کو بیان کیا، جان دی، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے، اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے کے بعد روح القدس کو بھی بھیج دیا، اور اب تک ہماری ضروریات زندگی کے مطابق چوپان کا اور کاہن، پاک کاہن ہونے کا فرض جو ہے اور ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے، وہ خدمت جو ہے ہماری ابھی تک سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تو جان دے۔ اب بیٹے نے جب تابعدار ہو کے، میں نے کہا کہ جب ماں باپ، بچہ اتنے نمبر لے لیتا ہے اور میڈیکل میں چلا جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ میں نے سب سے پہلی بات ہی یہ کی، تو خدا کا کتنا جلال اور فخر اور سر اونچا کیا ہے، کس نے؟ یسوع نے۔ خدا کی بات نہ مانتے تو کیا ہوتا؟ جو خدا نے بڑے روب سے، عزت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ کہا میرا بیٹا آئے گا، اور بیٹا نہ بات مانتا تو باپ کی کیا عزت رہ جاتی؟ شیطان اور ابلیس، جو ابلیس اور شیطان ایک ہی ہیں، وہ کیا کہتا کہ تیرے بیٹے نے تیری بات ہی نہیں مانی، کیا عزت، کیا حیثیت رہ جاتی؟ لیکن باپ کی عزت قائم رکھی، سر اونچا رکھا تو بیٹے نے، اکلوتے بیٹے نے، یسوع مسیح نے باپ کی بات مان کے جو باپ چاہ رہا تھا وہ کیا، ابلیس کا سر کچلا، موت کو ہرایا، انسانوں کو نجات دی۔ تو یہ سارا کام کر کے باپ کتنا خوش ہے، خدا باپ کتنے خوش ہیں۔ اب وہ خوش ہیں جب ہم اب زمین پر، جب بچہ تھوڑا ہی بات مان جائے، چھوٹی سی ہی بات مان جائے، تو ہم فوراً کہتے ہیں لے بیٹا، ہم اس کو کبھی تھوڑے سے پیسے دے دیں، چھوٹا سا کوئی گفٹ دے دیتے ہیں، اسی وقت دیتے ہیں۔ تو جب کوئی اتنا بڑا کام کرے گا تو اس کا گفٹ بھی پھر بڑا ہونا چاہیے، گفٹ بھی بڑا ہونا چاہیے، تحفہ بھی بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ فخر دیا، زیادہ جلال خدا کو دیا، بڑی تابعداری کر کے موت لے لی، گناہ اوپر لے لیا۔ یہ ناممکن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا، گناہ اپنے اوپر لینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اب یہ سب خدا باپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے میری بات ماننے کے لیے یہ تک قبول کیا، یہ بھی کر گیا ہے، جو یہ میں اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا یہ بھی مان لیا ہے۔ اب کتنا بڑا تحفہ اور کتنا بڑا انعام ہونا چاہیے
ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ یوحنا کی انجیل 17واں باب اور 5ویں آیت پڑھی تو یسوع مسیح نے کہا جو میں دنیا کی پیدائش سے پیش سے تیرے ساتھ رکھتا تھا اس جلال سے جو میں تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. تو جو جلال آلریڈی یسوع مسیح رکھتے ہیں وہ وہی مانگ رہے ہیں, وہ وہی کہہ رہے ہیں. کوئی ہٹ کے چیز نہیں مانگی. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جیسے بچہ پہلے ہی با کثرت زندگی گزارا ہے اور اس کو کوئی کمی نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کیا تحفہ دو گے؟ وہی دو گے جو اس کے پاس نہیں ہے, جو اس کے پاس وہاں نہیں ہے. تو بچہ تبھی خوش ہوگا, اس کو تبھی لگے گا کہ یہ میرا ریوارڈ ہے, یہ میرا انعام ہے, یہ میں نے اپنے باپ کو خوش کیا ہے تو واقعی میرے باپ نے مجھے ہٹ کے زیادہ مجھے کوئی انعام اور تحفہ دیا جو میرے پاس پہلے نہیں تھا. جیسے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر کہا تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیش سے تیرے ساتھ رکھتا تھا. سب کچھ تو یسوع مسیح رکھتے ہیں, جلال بھی اور اختیار بھی. سارے فرشتوں پر اختیار یسوع مسیح رکھتے ہیں, سارے بزرگوں پہ اختیار خداوند یسوع مسیح رکھتے ہیں. سارے جتنے میں آسمان کی بات کری میں زمین کے بھی بات نہیں کری. آسمان پہ خداوند یسوع مسیح جتنے بھی ایماندار اب تک پہنچ گئے ہیں ان سب پر اختیار رکھ رہے ہیں, یہ ابھی کی بات ہے. لیکن جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ پیشتر اس سے پہلے جو کچھ اوپر, سونے کی سڑکیں, سونے کے گھر, جو کچھ اوپر ہے وہ ایک بیٹے کا اختیار پیدائش سے ہے, شروع سے ہے. تو خدا باپ نے اپنے بیٹے کو وہ اختیار شروع سے دیا ہوا ہے. وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پوچھ کے نہیں کرتے, وہ سب بیٹے کا ہے. تو یسوع مسیح یہاں پر یہی بتا رہے ہیں. یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہے یسوع مسیح کے پاس, یہ جلال, یہ اختیار, یہ دولت, یہ شان و شوکت, عزت, یہ آرام, یہ عزت, سب کچھ تو ہے. اب جو یسوع مسیح نے تابعداری کر دی ہے, جو یسوع مسیح نے اپنے باپ کی بات مان لی ہے, اب خدا کیا دیں اپنے بیٹے کو جو وہ پہلے نہیں رکھتا؟ کیا نہیں رکھتا؟ سب کچھ تو ہے. ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 22ویں آیت, جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا. آمین, خدا کا شکر ہے. اب یوحنا کی انجیل سے ہمیں ثابت ہوا کہ یسوع مسیح جو سارا جلال, سارا اختیار آسمان پر آلریڈی ہر چیز با کثرت رکھتے ہیں. خدا باپ نے اپنے بیٹے سے کوئی چیز نہیں چھپائی, کوئی چیز منع نہیں کی, ہر چیز یسوع مسیح کو دی اور یسوع مسیح وہ سارا اختیار اور جلال رکھتے ہیں. اور جب وہ آسمان پر اس قربانی کو دینے کے بعد آسمان پر تیسرے روز جب جی اٹھے اور 40 دنوں کے بعد جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح وہی جلال جو وہ اپنے باپ کے ساتھ پہلے رکھ رہے ہیں, وہی جلال, وہی اختیار, وہی عزت, وہی شان و شوکت, وہی دولت ان کے پاس ہے. اب نیا کیا ہے؟ اب باپ, ہم متی کی انجیل میں دیکھ رہے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی. اب ظاہر ہے سب کچھ تو ہے اس کے پاس, اب اور کیا دینا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو اپنے بیٹے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کی شادی کروں, وہ کیا ہے؟ 22ویں آیت, جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا. یہاں پر لکھا ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے, بیوی ایک تحفہ ہے. کیسا تحفہ ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹی موٹی چیزیں دیتے ہیں تو وہ بھی تحفہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. پچھلے کلام میں نے بتایا کہ یہ ضرورت ہے. جب ہم دنیا میں دیکھتے کہ ایک بیٹا جوان ہو گیا تو ہم اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہتے کہ یہ اکیلا ہے. جیسا کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اکیلا ہے, اس کی ضرورت ہوئی. تو ہم تحفہ کس کے مطابق دیتے ہیں؟ ضرورتوں کے مطابق. فرض کریں ایک بیٹا ہے, ہم اس کو لپسٹک نہیں دے سکتے, وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرے گا. یہ کہے گا یہ کیسا تحفہ, یہ میری ضرورت نہیں پوری کر رہا, یہ تحفہ میرے لائق نہیں ہے, میں اس کا کیا کروں گا, یہ چیز میرے لیے بیکار ہے. تحفہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ سوچتے ہو, سمجھتے ہو کہ جو اس کی ضرورت ہے, جو اس کو اچھا لگے گا, اچھا تب لگے گا جب اس کی ضرورت پوری ہوگی. اگر اس کی ضرورت نہیں پوری ہوگی تو اس کو اچھا بھی نہیں لگے گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جب پیدائش کی کتاب میں بتایا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے,
تو اس کی یہ ضرورت محسوس کی اور اس نے خدا نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو اس کے مانند مددگار دوں، تو اس کی ضرورت کے مطابق دیا۔ ایک اور آدمی نہیں پیدا کیا، عورت دی، ناری بنائی۔ نر نہیں، ایک اور نر بھی بنا سکتے تھے، کمپنی ہی دینی تھی، لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی بات ضرورت، پچھلے کلام میں دیکھا کہ ماں باپ اپنے بیٹے کی ضرورت جیسے کہ خدا دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں یہ ضرورت ہے، اور ہم بھی اس دنیا میں وہی کام کرتے ہیں۔ دیکھ لو، کچھ بھی ہٹ کے نہیں ہے، جو کچھ خدا کرے، جو کچھ خدا محسوس کرے، ہم بھی وہی محسوس کریں۔ کیوں ہم محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا وہ محسوس کرتے ہیں، اور وہ خدا کے کلام سے یہ دنیا بنی ہے، اس لیے ایک جیسی ہے، ایک جیسی فیلنگز ہیں ہمارے اندر، کیونکہ ہمارے اندر خدا کا دم ہے۔ آمین۔ اسی طرح یہ ضرورت پوری کی۔ اب ہم جیسے جیسے بچہ کوئی بھی کام کرتا ہے، ہم اس کی ضرورت کے مطابق اس کو تحفہ دیتے ہیں تاکہ اس کو وہ چیز خوش کر سکے۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جلالی زندگی میں آلریڈی جی رہا تھا خدا باپ، میں پھر سے آپ کے ساتھ میں وہ جلالی زندگی جیوں گا۔ جلالی زندگی تو ساری ان کے پاس ہے، ضرورتیں تو ساری ان کے پاس ہے، لیکن کیا نہیں ہے وہی خدا دیں گے۔ اب ہمیں متی کی انجیل سے پتہ چل رہا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ آدم کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں ناری دوں، اور خدا نے اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس کے پاس سب کچھ تو ہے، اب کیا میں دوں؟ لیکن کیا اس نے ایسا بڑا کام ہے، پر میں خوش ہو کے سے ایسی چیز دوں گا جو اس کی ضرورت پوری کرے گا اور یہ خوش ہوگا۔ تو جب خوش ہوگا تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آدم کو ہوا ملی اور ضرورت پوری ہوئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز یسوع کے پاس نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بیوی، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ شادی کی، اس کا مطلب ہے خدا اپنے بیٹے کی ضرورت بھی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو ابھی شادی ہونے والی ہے۔ اور کیا دے رہے ہیں؟ کوئی چیزیں جو آلریڈی اوپر ہیں وہ نہیں دے رہے، نئی چیز دے رہے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ اس کی ضرورت بھی ہے، اور جب وہ ضرورت پوری ہوگی تو یسوع مسیح خوش ہوں گے کہ ہاں یہ میرے پاس نہیں تھا، اب میں خوش ہوں۔ تو وہ کہیں گے، خداوند خوش ہوں گے اپنے باپ سے کہ یہ جلال جو میں رکھتا تھا ہٹ کے دیا اور میری ضرورت پوری ہوئی، تو اپنی ضرورت کے مطابق یسوع مسیح خوش ہوں گے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور یہ تحفہ اگر یسوع کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ تحفہ بھی نہ ملتا۔ ہم اس تحفے کو اس لیے جانتے ہیں کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی کرا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی یہ ضرورت ہے جو یسوع مسیح کے پاس اب تک نہیں تھی، لیکن خدا باپ نے اپنے بیٹے کی ضرورت کو دیکھا، جانا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو یہ دوں گا۔ لیکن ہر چیز، کیونکہ خدا ایسے خدا ہیں کہ وہ کچھ بھی چیز بغیر بوئے کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ یہ خدا کی روح ہے، خدا کا پھل ہی ایسا ہے، جب بوگے تو کاٹو گے۔ اب تک یسوع مسیح نے ایسا نہیں بویا تھا کہ یسوع کے پاس بیوی تحفے والی ہوتی۔ یسوع مسیح نے اپنے باپ کی تابعداری کی اور تحفے کے لائق بنے۔ بویا کیا؟ جان دی، قربانی دی، اپنے باپ کی تابعداری کی اور بویا۔ اور اب کیسے کاٹنا ہے؟ باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ یہ کیا ہے؟ یسوع نے بویا ہے، یسوع اب کاٹیں گے، یہ یسوع کا اجر ہے۔ ہم زمین پر یہ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو بوگے وہ کاٹو گے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب آخر تک قائم رہیں گے تو ہمیں زندگی کا تاج ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کلام میں یہ دیکھتے ہیں، ہمیں خدا کا یہ رویہ پتہ ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب ہم نے اتنا بو دیا ہے اور زمین پہ ہم لوگ اتنی دعا کرتے، بائبل مقدس پڑھتے، عمل کرتے ہیں، ہم ابلیس کو اور جو بھی ہمارے اندر بدیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، برے پھل ہیں، ہم ان پر غالب آتے تو خدا ہمیں اجر دیں گے۔ اس زمین پہ بھی پاتے ہیں، آسمان پر بھی لینے والے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ اور بھی انعامات ملنے والے ہیں، وہ جب ہم لینے کو تیار ہیں
کبھی یہ سوچا ہے جو جیزس کرائسٹ نے، یسوع مسیح نے زمین پر آ کے اتنی تکلیف کاٹی، اتنا کلام سنایا، ہر چیز پہ غالب آئے، اپنے باپ کے تابعدار رہے، جان دی، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے، تو یسوع مسیح کا کوئی انعام نہیں؟ ہاں، یسوع ہمارا انعام کیا ہے؟ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نئی انوکھی بات ہے۔ اب یسوع مسیح خدا باپ کہے کہ تو بھی ہمیشہ تک میرے ساتھ جی، تو یسوع کہیں گے کہ میں تو آلریڈی تیرے ساتھ ہمیشہ تک ہی جی رہا تھا، میں تو کام کرنے گیا تھا، تو جب کام کر کے واپس آؤ تو گھر تو نہیں چھن جاتا، گھر تو خدا کا وہی ہے، گھر تو وہی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچھا یہ گھر اب تو واپس آیا پھر سے یہ گھر تیرا، یہ تو لاجک ہی نہیں بنتی۔ لیکن اب بویا ہے تو کچھ تو کاٹنا ہے، بویا بڑا تو تحفہ بڑا۔ اب تحفہ ہمیں کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ متی کی انجیل میں سے کہ اپنے باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے، آسمان کا باپ اپنے بیٹے کی یسوع مسیح کی شادی کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ضرورت تو ہے، لیکن یہ ایک تحفہ ہے، انعام ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں جب وہ تابع داری کرتے ہیں، تو باپ نے اپنے بیٹے کی شادی اسی لیے کی کیونکہ یسوع مسیح حقدار ہے، یسوع مسیح نے بویا ہے، اور بویا ہے حقدار ہمیشہ کی زندگی اور جلالی زندگی کے اور عزت اور اختیار کے، تو وہ آلریڈی ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہیں اور ان کے پاس ہے۔ تو کچھ علیحدہ مختلف، وہ جو ان کی ضرورت بھی پوری کرے، جس سے وہ خوش بھی ہو جائیں، اور جو ان کو چاہیے ہو، اور خدا کو معلوم ہے کہ میرے بیٹے کی یہ ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کی شادی آسمان پر رکھی ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔